بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 10th کلاس، آج ہمارا مطالعہ پاکستان کا لیکچر نمبر 19 ہے۔ ہم سیکنڈ چیپٹر پڑھ رہے ہیں پاکستان کے خارجہ تعلقات۔ آج اس کا ہم جو ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے پاکستان کے سارک ممالک کے ساتھ تعلقات۔ یہ ہمارا ٹاپک ہے پاکستان کے سارک ممالک کے ساتھ تعلقات۔ سارک ممالک جو ہے یہ ایک تنظیم کا نام ہے جو علاقائی جنوبی ایشیا کے ممالک کی تنظیم برائے علاقائی تعاون کی تنظیم جس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے جو ممبر ممالک کی تعداد ہے وہ 8 ہیں۔ اس کا 8 دسمبر 1985 کو یہ تنظیم بنائی گئی تھی اور یہ دنیا میں آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑی علاقائی تعاون برائے تنظیم ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے 1970 میں اس کا جو آغاز ہوا تھا اس تنظیم کا، 1970 کے آخر میں ضیاء الرحمن نے جنوبی ایشیا کے ممالک پر مشتمل ایک تجارتی تنظیم بنانے کا خیال جو ہے وہ پیش کیا تھا۔ تو یہ بنگلہ دیش کے جو تھے وزیر اعظم تھے ضیاء الرحمن، انہوں نے 1970 میں یہ خیال پیش کیا تھا۔ 1981 میں کولمبو میں پاکستان، بھارت اور سری لنکا نے بنگلہ دیش کی اس تجویز کو تسلیم کیا کہ ایسی کوئی تنظیم ہونی چاہیے جنوبی ایشیا کے ممالک جن میں شامل ہوں۔ اگست 1983 میں ان رہنماؤں نے دلی میں ایک اجلاس ہوا تھا جس میں انہوں نے اس تنظیم کا باقاعدہ اعلان کر دیا تھا۔ تو جب یہ تنظیم بنی تھی تو اس کے جو ممبر ممالک تھے ان کی تعداد 7 تھی، جس میں پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، مالدیپ اور بھوٹان شامل تھے۔ پھر 3 اپریل 2007 کو نئی دلی میں ایک اجلاس ہوا تھا، سارک کا 14واں اجلاس تھا۔ اس میں افغانستان کو بھی اس کا ایک حصہ بنا لیا گیا تھا، تو یوں اس کے جو ہے ممالک کی تعداد 8 ہو گئی تھی۔ تو یہ تنظیم جو ہے اس کا مرکزی دفتر کھٹمنڈو میں ہے اور اس کی زبان جو ہے وہ انگریزی ہے۔ اس کے علاوہ اس تنظیم نے اعلان کیا تھا کہ کن کن شعبوں میں جو ہے یہ آپس میں تعاون کریں گے۔ ان میں زراعت اور زرعی ترقی تھا نمبر 1 پہ، نمبر 2 پہ تھا مواصلات، سائنس اور ٹیکنالوجی اور موسمیات، نمبر 3 پر تھا صحت و بہبود آبادی، نمبر 4 پہ تھا ذرائع نقل و حمل اور نمبر 5 پر انسانی ذرائع کی ترقی۔ تو ان شعبوں میں اس تنظیم نے یہ اعلان کیا تھا کہ ان شعبوں میں یہ جنوبی ایشیا کے جو ممالک ہیں آپس میں تعاون کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ لے کر چلیں گے۔ لیکن سارک ممالک کی جو تنظیم ہے وہ ابھی تک کوئی بہتر کارکردگی نہیں دکھا سکی۔ اس کا زیادہ تر جو ہے وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے آپس میں اچھے تعلقات نہیں ہیں، جس کی وجہ سے یہ تنظیم بھی اپنا کام اچھا انجام نہیں دے پائی ہے۔ جس طرح سے اس کا آغاز ہوا تھا وہ چیز ابھی تک اس علاقائی تنظیم میں دیکھنے میں نہیں آئی ہے۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے یہ پاکستان اور بھارت کے آپس کی کشیدگی ہی بتائی جا رہی ہے۔ ریڈنگ کی طرف آتے ہیں۔ سارک جنوبی ایشیا کے ممالک کی تنظیم برائے علاقائی تعاون ہے جس کے قیام کا خیال بنگلہ دیش کے سابق وزیر اعظم جناب ضیاء الرحمن نے 1980 میں پیش کیا، لیکن 1985 میں اس تنظیم کا قیام عمل میں آیا۔ اس تنظیم کا بنیادی مقصد رکن ممالک کے درمیان باہمی تعاون کو فروغ دینا ہے۔ اس تنظیم میں درج ذیل ممالک شامل ہیں: پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، مالدیپ، بھوٹان اور افغانستان۔ اس تنظیم کا مقصد کیا ہے؟ نمبر 1 پہ ہے جنوبی ایشیا کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا اور ان کے معیار زندگی کو بہتر بنانا۔ نمبر 2، رکن ممالک کے درمیان معاشی، معاشرتی، ثقافتی، تکنیکی اور سائنسی شعبوں میں باہمی تعاون اور مدد کو فروغ دینا۔ نمبر 3، جنوبی ایشیا کے ممالک کے درمیان اجتماعی خود انحصاری کو بڑھانا اور مضبوط کرنا۔ تنظیم نے باہمی تعاون کے فروغ کے لیے مختلف شعبوں کا تعین کیا: ٹیلی کمیونیکیشن، میٹرولوجی، ٹرانسپورٹ، جہاز رانی، سیاحت، زرعی تحقیق، سائنسی، تکنیکی اور تعلیمی شعبوں وغیرہ میں تعاون کو فروغ دیا گیا۔ سارک ممالک کے درمیان کئی طرح کے سمجھوتے کیے گئے اور علاقائی بنیادوں پر بہت سے فوائد حاصل ہوئے۔ مثلاً سارک کھیلوں کے انعقاد کے نتیجے میں 8واں
ممالک کے کھلاڑی ہر سال 8 ممالک کے کھلاڑی ہر سال ان کھیلوں میں شرکت کر کے باہمی تعاون کو فروغ دے رہے ہیں۔ نیوکلیائی تنصیبات اور فضائی سروس کے معاہدے ہوئے۔ اب ان کا آگے تعلقات پڑھتے ہیں کہ پاکستان کے ان جو سارک ممالک ہیں ان کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے بنگلہ دیش۔ بنگلہ دیش کا دارالحکومت جو ہے وہ ڈھاکہ ہے۔ پاکستان نے 1974 میں لاہور میں دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کے موقع پر بنگلہ دیش کو تسلیم کیا۔ جولائی 1976 میں ڈھاکہ میں دونوں ممالک کے درمیان جہاز رانی، بینکنگ اور ٹیلی مواصلات کے شعبوں کی بہتری کے لیے مختلف معاہدات ہوئے۔ 1985 میں سارک کا پہلا سربراہی اجلاس اور 1993 میں سارک کا 7واں سربراہی اجلاس بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں منعقد ہوا۔ ان میں سارک ممالک کے درمیان تجارت کو فروغ دینے کے لیے بہت سے اقدامات اٹھائے گئے۔ 1993 میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جس کی روح سے پاکستان آئندہ 2 برسوں میں بنگلہ دیش کو 300 ٹریکٹر مہیا کرے گا۔ 2005 میں سارک کی 13ویں سربراہی کانفرنس ڈھاکہ میں منعقد ہوئی جس میں بنگلہ دیش کی وزیر اعظم خالدہ ضیاء کو اگلے سال کے لیے سارک کی چیئر پرسن منتخب کیا گیا۔ اس اجلاس میں پاکستان کے متنازع امور حل کرنے پر زور دیا اور علاقائی مستقبل کی تعمیر کے لیے کشمیر کے مسئلے کے حل کو ناگزیر قرار دیا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان کھیلوں کے مقابلے ہوتے رہتے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارت کو مزید فروغ دیا جا رہا ہے۔ سارک کے پلیٹ فارم سے دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون جاری ہے۔ نمبر 2 پر ہے پاکستان اور سری لنکا۔ سری لنکا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات۔ سری لنکا کا دارالحکومت کولمبو ہے۔ سری لنکا ایک جزیرہ نما ملک ہے جو چاروں طرف سے سمندر میں گھرا ہوا ہے۔ یہاں کا اہم ذریعہ آمدن ماہی گیری ہے۔ سری لنکا میں چائے، ناریل اور ربڑ عام ہیں، اس لیے یہ ملک ان اشیاء کو برآمد کر کے کافی زر مبادلہ کماتا ہے۔ سری لنکا میں سنہالی اور تامل نسلیں آباد ہیں، دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ یہاں تامل اور سنہالی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ سارک کا 6واں سربراہی اجلاس 1991 میں سری لنکا کے شہر کولمبو میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں اشیاء میں تخریب کاری اور تشدد کے بڑھتے ہوئے رجحانات پر قابو پانے کے لیے مختلف تجاویز پر غور کیا گیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے اس خطے میں پائیدار امن کے قیام، اقوام متحدہ کے چارٹر کی پابندی اور ایٹمی ہتھیاروں کے خاتمے کی تجویز دی۔ 1998 میں سارک کا 10واں سربراہی اجلاس بھی سری لنکا کے شہر کولمبو میں منعقد ہوا جس میں سارک ممالک نے غربت کے خاتمے اور باہمی تعاون کو فروغ دینے پر زور دیا۔ 2008 میں سارک کا 15واں اجلاس سری لنکا میں ہی منعقد ہوا جس میں رکن ممالک کی طرف سے توانائی، ماحول، پانی کے وسائل، سیاحت، ثقافت، تجارت، سائنس اور ٹیکنالوجی اور تعلیم وغیرہ کے شعبوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کے حوالے سے مختلف تجاویز پیش کی گئیں۔ 2010 میں پاک سری لنکا آزاد تجارت کا ایک معاہدہ ہوا جس کے تحت دونوں ممالک نے 2 طرفہ تجارت کو مزید بڑھانے پر اتفاق کیا۔ 2015 میں سری لنکا کے صدر نے پاکستان کا دورہ کیا اور وزیر اعظم پاکستان نے ملاقات کی۔ اس موقع پر پاکستان اور سری لنکا نے دفاع، ایٹمی توانائی، منشیات کی اسمگلنگ روکنے، بحری تجارت اور کھیلوں کے شعبوں میں تعاون سمیت مختلف معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ 2016 میں وزیر اعظم پاکستان نے سری لنکا کا دورہ کیا۔ اس دورے کے دوران مختلف معاہدوں اور یادداشتوں پر دستخط ہوئے۔ موجودہ دور میں پاکستان اور سری لنکا کے درمیان مختلف ثقافتی، سیاحتی اور تجارتی وفود کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے۔ پاکستان اور نیپال۔ نیپال کے دارالحکومت کا نام کھٹمنڈو ہے۔ نیپال پہاڑی علاقے پر مشتمل ملک ہے۔ اس ملک کی آمدن کا بڑا ذریعہ سیاحت ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی پہاڑی چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ نیپال ہی میں واقع ہے۔ 1987 میں سارک کا 3واں سربراہی اجلاس نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ بھارت کے علاوہ باقی 7 ممالک کے درمیان کامل ہم فکری
اور ہم آہنگی پائی گئی۔ سارک ممالک میں خوراک کے بحران کے مقابلے کے لیے مختلف اقدامات پر اتفاق کیا گیا۔ 2002 میں سارک کی 11ویں سربراہی کانفرنس نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو میں منعقد ہوئی۔ اس اجلاس میں اقتصادی تعاون، غربت کے خاتمے، صحت اور ماحولیات میں تعاون، اطلاعات، سماجی ترقی اور دہشت گردی کے خاتمے کے بارے میں قرارداد پاس کی گئی۔ 2014 میں سارک کی 18ویں سربراہی کانفرنس نیپال میں منعقد ہوئی، جس میں وزیر اعظم پاکستان نے شرکت کی۔ کانفرنس کے اختتام پر مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا، جس میں رکن ممالک کے ساتھ علاقائی اور اقتصادی تعاون بڑھانے اور سارک ڈیولپمنٹ فنڈ کے قیام پر اتفاق کیا گیا۔ رکن ممالک نے توانائی کی شراکت کے معاہدے پر بھی دستخط کیے۔ 2018 میں پاکستان کے وزیر اعظم نے نیپال کا دورہ کیا۔ اس موقع پر پاکستان اور نیپال کے وزرائے اعظم نے تجارت، دفاع اور ثقافت کے شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا۔ نیکسٹ ہے پاکستان اور مالدیپ۔ مالدیپ کے دارالحکومت کا نام مالے ہے۔ مالدیپ بحر ہند میں واقع 1000 سے زائد جزائر پر مشتمل ایک ملک ہے۔ یہاں کے عوام کا اہم پیشہ ماہی گیری ہے۔ مالے اس کا دارالحکومت ہے۔ یہاں سے گھونگے اور سیپیاں اکٹھی کر کے دوسرے ممالک کو بھیجی جاتی ہیں۔ 1990 میں سارک کی 5ویں سربراہی کانفرنس مالدیپ کے دارالحکومت مالے میں منعقد ہوئی۔ میزبانی کے فرائض مالدیپ کے صدر نے ادا کیے۔ پاکستانی وفد کی قیادت وزیر اعظم نواز شریف نے کی۔ اس اجلاس میں کویت سے عراق کی فوج کی واپسی اور اسمگلنگ کی روک تھام پر زور دیا گیا۔ 1997 میں سارک کی 9ویں سربراہی کانفرنس مالدیپ میں منعقد ہوئی، جس میں رکن ممالک کو درپیش مختلف مسائل کے حل پر زور دیا گیا۔ سارک کی 17ویں سربراہی کانفرنس بھی 2011 میں مالدیپ میں منعقد ہوئی۔ رکن ممالک نے مشترکہ اعلامیہ میں امن، انسانی حقوق کے تحفظ اور غربت کے خاتمے کا عزم کیا۔ 2015 میں مالدیپ کے صدر پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں۔ 2017 میں پاکستان کے وزیر اعظم نے مالدیپ کا دورہ کیا۔ اس دورے کے دوران دونوں ممالک نے تجارت، تعلیم اور سیاحت سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے مفاہمت کی کئی یادداشتوں پر دستخط کیے۔ پاکستان اور مالدیپ کے درمیان مختلف اشیاء کی تجارت ہوتی رہتی ہے۔ لاسٹ میں ہے پاکستان اور بھوٹان۔ بھوٹان کے دارالحکومت کا نام تھمپو ہے۔ بھوٹان ایک پہاڑی ملک ہے۔ اس کے دارالحکومت کا نام تھمپو ہے۔ بھوٹان میں جنگلات زیادہ ہیں۔ لوگ لکڑی کاٹ کر روزی کماتے ہیں۔ زیادہ تر آبادی وادیوں میں رہتی ہے۔ بھیڑ بکریاں پالنا بھی ایک اہم پیشہ ہے۔ بھوٹان کی سرکاری زبان زونگا ہے۔ 2010 میں سارک کی 16ویں سربراہی کانفرنس بھوٹان کے دارالحکومت تھمپو میں منعقد ہوئی۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ کانفرنس کے اختتام پر مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا، جس میں غربت کے خاتمے، دہشت گردی اور ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے مؤثر اقدامات کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ 2011 میں بھوٹان کے صدر نے پاکستان کا دورہ کیا اور پاکستان کے وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی سیاحت اور تجارت کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ سارک کے دائرہ کار کے لحاظ سے پاکستان کے بھوٹان کے ساتھ کافی قریبی تعلقات استوار ہو چکے ہیں۔ پاکستان اور بھوٹان کے درمیان مختلف تجارتی اور ثقافتی وفود کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ تھے سارک ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات۔ یہ 8 ممالک تھے، ان کے ساتھ ہم نے پاکستان کے تعلقات کے بارے میں پڑھا۔ یہ آپ کی آج کی ڈائری ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے لرن کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔